السلام ہیلو، علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطیب الہند مفتی امان الرب صاحب خیریت سے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ میں اطہر حسین قاضی بول رہا ہوں۔ جی اطہر حسین قاضی مدھیہ پردیش اندور میں آپ آئے تھے نا، تشریف لائے تھے؟ ہاں ہاں، مولانا نور الحق صاحب کا بھائی بول رہا ہوں۔ اچھا، تو کیا یہ حکم ہے؟ میں وزیر اتنا معلوم کر رہا ہوں کہ شاہی امام پنجاب کا سنا ہوا آپ نے، حضرت عثمان صاحب؟ ہاں ہاں ہاں، حضرت مولانا عثمان صاحب اچھی تقریر کرتے ہیں، کوئی فرقہ تعلق نہیں ہے، تو ان سے ایک صاحب ملنے چلے گا سنی، تو لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے، کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے ایسے ملنے سے؟ پیچھے معروف رضا صاحب ہے نا جو مشہور ہیں، تو حضرت مولانا عثمان صاحب سے امام پنجاب ملنے چلے گئے تھے وہ، ہاں، تو اس سے کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ یہ بتا رہے ہیں وہ دیوبندی ہے فلانے ڈماکے، بدنام کر رہے ہیں ان کو، شاہی امام صاحب کو۔ ایک دم سے کوئی ایسا بدنام تو نہیں کر سکتا ہے جب کوئی بات نہ ہو۔ جی کیا عقیدے کیا ہیں؟ عقیدہ ان کا صحیح ہے، تم ولیوں کو مانتے ہیں؟ امام ربانی میں الفسانی خواجہ غریب نواز کا ہی واقعہ بتاتے ہیں، وہ تو بہت نہیں، کٹر وہ سنی تو ہے۔ اب وہ دیوبندی وہابی کو، اشرف ثانوی کو، حضرت حسین منصور اللہ کو ولی مانتے ہیں وہ۔ حضرت حسین منصور اللہ پر بھی کفر کا فتویٰ لگا تھا نا، ہاں، ان کو اللہ نے ولی مانا تھا، تو وہ لوگ بھی ولی مانتے ہیں کہ یار فتویٰ اپنی جگہ ہے ان کا۔ ارے سو کتاب میں لکھا ہوا بحال بودے، جی بحال بودے، بحال جو انہوں نے کفریات بکی یا کہا وہ ایک حال میں تھے، اچھا مارتا ہی نہیں ہے، ایسی انہوں نے بک دیا ہوگا، نہیں مانے گے۔ ایسی ان چاروں نے بک دیا ہوگا، جی ایسی ان چاروں نے بک دیا ہوگا بحال بودے۔ چاروں کے تعلق سے کوئی ایسی کتاب تو ہے نہیں، یا کوئی ایسا واقعہ تو ہے نہیں، کوئی ایسے شواہد تو ہے نہیں۔ اب منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ پر علماء نے فتویٰ لگایا تھا صاحب کفر کا، اس پر علماء نے ہی تو لگایا تھا نا کفر کا فتویٰ۔ ہاں، کہا تو دیا، جواب تو ہو گیا اس کا۔ وہ تو بعد والوں نے نہیں مانا، وہ تو زمانے والوں نے تو کفر کا فتویٰ دیا ہی دیا، وہ بھی تو جانتے۔ زمانے والے نے کیا دیا ہے؟ زمانے والے نے فتویٰ کے آپ پاس پڑھا، آپ نے دیکھا، آپ نے فتویٰ؟ میں نے تو یہ پڑھا تھا، اللہ کے بارے میں سنا تھا کہ حضرت نے کہا کہ ہم شجر طوبہ کے مانیں گے، ان کے منہ سے نکلی ہوئی آواز، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نی اللہ درخت سے آواز آئی تھی۔ ہاں، ایسی تھانوی صاحب نے تعویل کی کہ میں ہوتا تو یہ تعویل کرتا، اللہ فرماتا جو نفل پڑھتا ہے زیادہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، جس سے وہ بولتا ہے، مطلب ان کے منہ سے نکلی ہوئی آواز کو اللہ کی آواز مانا۔ ہاں، تو اب تعویل تاوال کی نا دونوں نے۔ اب جیسے مصر جاتے ہیں جامع ازہر میں دیوبندیوں کے ساتھ، وہاں بھی تو بیٹھتے ہیں، اگر یہ شاہی امام سے ملنے چلے گئے تھوڑی دیر، تو یہ مصر میں 2 سال پڑھ کے آتے ہیں ساتھ دیوبندیوں کے ساتھ، کھاتے ہیں، تقیہ بازی کرتے ہیں۔ اپنے والے بھی تو پڑھنے جاتے ہیں مصر جامع ازہر میں، وہاں بھی تو اب آپ جانتے ہیں، آپ تو روشن ضمیر شخصیت ہیں، وہاں بھی سب دیوبندی پڑھتے ہیں 90%۔ جامع ازہر میں تو آپ جانتے ہیں نا، پہلے کھڑے ہوتے ہیں، انگوٹھی نہیں چومتے، انگوٹھا نہیں چومتے اذان میں، یا انگوٹھا نہیں چومنا، یہ تو نبی کی توہین نہیں ہے، نبی کی توہین تو ہندو ایمان میں ہے، یہ تو پہچان ہے نا صاحب، اپنی پہچان ہے۔ کیا ہے؟ انگوٹھا چومنا، انگوٹھا چومنا جائز ہے، لیکن وہ اسے مانتے نہیں ہیں، محبت کی نشانی ہے، وہ مانتے نہیں ہیں، اذان اندر دیتے ہیں جمعے کی اذان، میں نے معلوم کیا ہے۔ اندر دینے سے کیا ہوا؟ اندر بہت دن سے حافظ ملت سے بھی دیا ہے، جب اس کی بات کو ماننے لگے تو باہر کیا۔ اچھا، حافظ ملت نے کہاں دیا تھا؟ مبارک پور میں اندر؟ ہاں۔ ارے واہ، نئی بات معلوم ہوئی، آج معلوم ہوئی تھا پہلی بار آپ سے، ماشاء اللہ۔ اندر دینا کوئی